میں مصائب ہمیشہ لوگ شہادت سے شروع کرتے ہیں۔ میں مصائب کو اس روایت سے شروع کرتا ہوں کہ دفن کرنے کے بعد علی بڑی دیر تک بیٹھے رہے۔ دفن کرنے کے بعد علی بڑی دیر تک قبر زہرا پہ بیٹھے رہے، مگر قبر زہرا کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ سمت اپنا موڑ دیا روضے رسول کی طرف اور بس ایک جملہ کہا، میں کیا بتاؤں کہ کیا بیتی ہے۔ آپ کی بیٹی آپ تک پہنچ چکی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ علی پر کیا گزری۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب تم حسین کے غم میں روتے ہو سجاد تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، مگر آج تم زہرا کے غم میں رو رہے ہو۔ مجلس کے کسی کونے میں حسن ہوں گے، کسی کونے میں حسین ہوں گے، کسی کونے میں زینب ہوگی، کسی کونے میں ام کلثوم ہوں گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جب اہل بیت رسالت پر مشکل ترین وقت پڑتا ہے تب وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ شاید نہ سمجھ پاؤ، پھر دوبارہ جملے دہرا رہا ہوں۔ بولو سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا، سوال کیا، پھوپھی اماں یہ بیٹھ کے نماز؟ فرمایا لال جو کچھ آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں ہو پاتا۔ میں اپنے حصے کا بھی زیادہ حصہ ان بچوں میں بانٹ دیتی ہوں، جو کچھ بچتا ہے اس میں طاقت نہیں رہتی کہ زینب قیام کر سکے۔ مسلسل پسلیاں ٹوٹنے کے بعد جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھنا، ہاتھ ٹوٹے علاج ہو سکتا ہے، پاؤں ٹوٹے علاج ہو سکتا ہے، جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹے علاج ہو سکتا ہے، مگر جب پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس درد بن جاتی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جب کسی کی پسلی ٹوٹے سانس درد بن جاتی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اب چلو دوسری منزل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اتنا چاہتی تھی فاطمہ اپنے بچوں کو، اے علی آپ ہی مجھے غسل دیں گے، علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیں گے، علی آپ ہی مجھے دفن کریں گے، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے دفن کریں گے۔ ایک دن فرمانے لگی، جب کبھی موقع مل جائے علی میرے قبر پہ ضرور آئیں گے، علی میرے قبر پہ یاسین ضرور پڑھیں گے۔ ایک دن علی قبر زہرا پہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی، علی جلدی اٹھئے، علی جلدی گھر جائیے، میرے حسین کو پیاس لگی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شہادت کے بعد ایک روز علی نے حالت خواب میں زہرا کو دیکھا، فرماتی یا علی جلدی سے اٹھئے، میرے حسین کو پیاس لگی ہے۔ گھر کے جس حصے میں پانی پڑا ہوا تھا علی اس حصے میں گئے، جیسے ہی اس حصے میں پہنچے دیکھا چھوٹی سی زینب کھڑی ہے۔ علی نے زینب کو دیکھ کے سوال کیا، لاڈلی تو کیسے رات کے اس حصے میں؟ بابا ابھی ماں نے خواب میں کہا ہے زینب اٹھ میرا حسین پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب جملے برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا۔ کربلا کے میدان میں سب نے کہا حسین سے مجھے پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں سن کر علی تمہیں دعا دے رہے ہوں گے، رسول تمہیں دعا دے رہے ہوں گے، حسن تمہیں دعا دے رہے ہوں گے۔ چلو اس جگہ چلو۔ علی گھر میں آئے، حسنین روضے رسول پہ پہنچے، ہمیشہ کی طرح نانا کو سلام کیا۔ قبر سے آواز آئی بیٹا جلدی سے گھر جاؤ،
علی گھر میں آئے، زہرا کے پاس بیٹھے، فرماتی ہیں ابو الحسن میں نے ابھی خواب دیکھا ہے۔ سوال کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ دیکھا بابا ماں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کے روئی، میں نے ماں سے اپنی تکلیف بیان کی، بابا کہتے ہیں لال پریشان نہ ہو، تو جلدی مجھ سے ملنے والی ہے۔ علی سمجھ گئے زہرا کیا بیان کر رہی۔ باہر نکلے، گھر کا کام ہوا تھا، اندر پھر واپس آئے، سوال کیا بی بی آپ تو بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، یہ طاقت کہاں سے ہوئی کہ بچوں کے کپڑے دھو ڈالے، مکان صاف کیا، کھانا بنایا؟ یہ وہ آخری طعام تھا جو زہرا نے اپنے بچوں کے لیے تیار کیا۔ وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا، فضہ سے دھیرے سے کہا فضہ یاد رہے میری زینب کو بہت حیا آتی ہے، میری زینب بڑی غیرت دار ہے فضہ، جب دربار میں کہیں زینب کھڑی ہو، زینب کے پیچھے نہ کھڑی ہو، نہ آگے کھڑی ہو، نہ جزاکم اللہ۔ زینب کو بلایا، لال جب تیرا بھائی تجھے آخری سلام کرے اس کے گلوئے مبارک کو چوم لینا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ حسن کو ملاقات ہو گئی، مگر وہ ننھا حسین جو اپنی آستینیں سمیٹے اپنے کاندھے کے ذریعے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا، اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا، اماں سلام۔ جب تیسری بار جواب نہیں آیا، امام فرماتے ہیں میرا مولا حسین کہتا اماں کیا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں تجھے پکاروں اور تو جواب نہ دے؟ علماء دو طریقے سے روایت بیان کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں دونوں ہاتھ نکلے، کچھ کہتے ہیں ایک ہاتھ پسلی پہ تھا، ایک ہاتھ اٹھا، میرے حسین میرے سینے سے لگ جا۔ جزاکم اللہ۔ تاریخ شہادت کی 3 میتیں ایسی ہیں جسے غسل دینے والے چلا کے روئے، جسے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ نہیں ذرا مصیبت سمجھو، میں اپنے برادران اہل سنت کے علماء کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ایران کے خطیب نے بیان کیا تاکہ یہ سمجھ سکے کہ زہرا کا درد کیا تھا۔ ایک دن رسول خدا نے خوش ہو کے بی بی خدیجہ سے کہا مجھ سے کچھ مانگ لو۔ بی بی فرماتی ہیں کوئی خواہش نہیں، میری خواہش ہے کچھ مانگ لو۔ فرمایا امت سے کہہ دیجئے گا میری فاطمہ سے باواز بلند بات نہ کرے، میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری فاطمہ کو کوئی اذیت نہ دے۔ رسول خاموش ہے۔ جب کوئی جواب نہ ملا فرماتی ہے میرے سید و سردار جب جواب چاہیے آپ خاموش ہے۔ کہا خدیجہ ذرا دیکھ۔ اب جو خدیجہ نے دیکھا ایک مکان تھا، دروازے کے اس پار ایک بوڑھی بی بی بیٹھی تھی۔ سوال کیا یا رسول اللہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا مکان ہے۔ خدیجہ رو کے کہتی ہیں جب مکان میری بیٹی کا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ خدیجہ نہ پوچھ یہ تیری زہرا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مصاحب کے 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ وہ لو سجاد کو غسل دیا جا رہا ہے، باقر چلا کے روئے۔ سائل نے سوال کیا مولا اتنا گریا کیوں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا۔ اب جملہ عادیہ کر رہا ہوں تمہیں۔ وہ لو زندان میں، وہ لو قید خانے میں سکینہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ سید سجاد قریب آئے، لیلہ داڑے مار کے بے ہوش ہو گئی، رباب بے ہوش ہو گئی، زینب بے ہوش ہو گئی۔ جب غش سے افاقہ ہوا سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں اتنا گریا کیوں؟ لال نہ پوچھ۔ کہا پھوپھی اماں حق کا واسطہ لال کیسے بتائیں؟ جب میت پہ پہلا پانی ڈالا پانی سوکھ گیا،
جب دوسرا پانی ڈالا پانی سوکھ گیا، سجاد نے ماتم شروع کیا، ہائے رے میری مظلومہ، جزاکم اللہ۔ زینب سوال کرتی ہیں میرے لال اب تو کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن سکینہ نے مجھ سے کہا تھا بھیا تو مجھے غسل دینا، بھیا آپ مجھے کفن پہنائیں گے، بھیا زمین میں دفن کرنے کے پہلے زمین چھو کے دیکھ لینا، مجھے نرم زمین پہ دفنانا، پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ مصائب کے، چلو سلام کر لو، سیدہ رخصت ہونے والی ہے، چلو سلام کر لو، نبی کی بیٹی رخصت ہونے والی ہے، چلو سلام کر لو، علی کی بیوی رخصت ہونے والی ہے، حسنین کی ماں رخصت ہونے والی ہے۔ وہ لو تاریخ کہتی ہے علی غسل دے رہے ہیں، رات بس 2 جملے مصائب کے، رات کا وقت ہے، علماء بیان فرماتے ہیں یہ رات کی تاکید اس لیے زہرا نے کی تھی کیونکہ زخم کچھ ایسے تھے جسم پر، دروازہ ٹوٹنے اور جلنے کے بعد جسے زہرا نہیں چاہتی تھی کہ علی دیکھے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مصائب کا اور مجلس تمام ہے۔ میں نے پچھلے سال اور کئی سال یہ مصائب پڑھے، ان تاریخوں میں یہی جملے بیان کرتا ہوں۔ خطیب سے عالم خواب میں مولا فرماتے ہیں، مولا حسن فرماتے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا، وہ کہتا مولا میں تیری ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں تیری میت گھر میں سے گئی اور گھر واپس آئی، میں یہ بھی پڑھتا ہوں میت پہ تیر تھے، میں یہ بھی پڑھتا ہوں تیرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں لیکن تو میری وہ مصیبت نہیں پڑھتا جو حسن کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا تو ہی بتا تیری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا فرماتے میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا دروازہ جلایا جا رہا تھا، میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا دروازے اور دیوار کے بیچ میں میری ماں دب گئی، زمین پہ گری، تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، سامنے گلے میں رسی، دروازے کے اس پار میرے بابا کو کھینچ کے لے جایا گیا، زہرا نے چادر سنبھالی، پسلی پہ ہاتھ رکھا، یا علی، ہاتھوں کو علی نے اٹھایا، زہرا بددعا مت کرنا، ہائے فاطمہ، پسلی ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے، ہائے اہل بیت کی مصیبت۔